ذاکر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر طالب الشاکر سے ہوگا، ہم قبل الہدیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر قبل الہدیٰ کے ساتھ ہوگا، ہم اسد الہدیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر اسد الہدیٰ کے ساتھ ہوگا، ہم رضوان الہدیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر تکبیر، نعرہ رسالت، شیر سید شاہ رضوان الہدیٰ قادری، خاندان حسین، خاندان علی، خانقاہ پیر شریف، پیر، نعرہ رسالت۔ ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا حشر بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور جب ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو پھر کس بات کا ڈر ہوگا؟ جبکہ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہوشیار اللہ کے ولی وہ ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ جب یہ کل قیامت میں بے خوف اور بے غم ہوں گے، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو یاد کرنے والے لوگ بھی کل قیامت میں انشاءاللہ بے خوف بے غم ہوں گے۔ کل قیامت میں انشاءاللہ ہمارا بھی انہی کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے اسے پھر کس بات کا ڈر؟ جو اولیاء کرام سے نفرت کرتا ہے، جو اولیاء کرام سے چڑ رکھتا ہے، جو اولیاء کرام کے پاس جانے سے منع کرتا ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیجئے، اس نے اپنی لڑائی اللہ سے لے رکھی ہے، جبکہ اللہ نے فرما دیا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی سے جنگ کیا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو آپ نہ گھبرائے، یہ تو اللہ سے لڑائی لے کر بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ سے جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے رسوا ہونے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا ٹینشن نہ لے۔ ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہم تو عشق کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں جس کی محبت ہمیں خدا سے ملانے والی ہے، جس کی محبت رسول سے ملانے والی ہے، جس کی محبت ہمارا بیڑا پار کرنے والی ہے۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار، تمہارا دوست، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے رسول ہے۔ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اولیاء کرام بھی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے نبی کی ہے یہ شان، میرے نبی کی ہے یہ شان، میرے نبی کی ہے یہ شان۔ خانقاہ پیر شریف، گدی نصیب فیضان بابو۔ محبت والے ہم سر بھی جھکاتے ہیں، دل بھی جھکاتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں جو صرف سر جھکاتے ہیں اور دل جھکاتے ہی ہیں۔ ایسے لوگ جہنم میں ڈھکیل دیے گئے۔ ہم سر جھکانے والے بھی ہیں اور دل جھکانے والے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، بزرگان دین کی عظمتی اور تعظیم بھی بجا لاتے ہیں، اور ان کے مزارات پہ حاضری بھی دیتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، کیونکہ جب رب نے فرما دیا کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اولیاء کرام تو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو ہم لوگ تو اولیاء سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے بارگاہوں میں جانے والے ہیں۔ کس کے پاس جائیں گے؟ حضرات جان لیجئے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ لوگ 25,000 سال تک نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، باپ بیٹا کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، سب کا حالت خراب رہے گی کہ آج اللہ غضب میں ہے، آج کس پہ غضب نازل ہو جائے۔ سب لوگ پریشان رہیں گے 25,000 سال تک، یعنی کہ صبح سے لے کر دوپہر تک لوگ پریشان رہیں گے۔ 25,000 سال کے بعد یعنی دوپہر کے وقت لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کی ایک بات پہ
इत्तेफाक राय होगी कि क्यों ना हम लोग को हमारे बाप आदम के पास चला जाए, जो हमारे और सभी के बाप हैं, उन्हीं के पास चला जाए। आज शायद वही कोई किसी मुश्किल का हल फरमा दे, वही कोई मुश्किल मामला बना दे, चला जाए, सब लोगों की एक राय हो जाए। जिन भी क्या कहते हैं कि उन लोगों को कहना चाहिए कि ऐ लोगों, दुनिया में तो शिर्क किए ही हो, ठीक है, आज हमारा कोई हल कीजिए, हमारे मामलात को बना दीजिए। हज़रत आदम फरमाएंगे, ऐ लोगों, मैं आज कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस अबू इला गैरी, जाओ दूसरे के पास चले जाओ। इस तरह से तमाम अंबिया के पास लोग होते हुए, तमाम अंबिया के पास होते हुए लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, लोग नूह के पास भी जाएंगे, लोग ज़करिया के पास भी जाएंगे, लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे, लेकिन तमाम नबी यही कहते हुए नजर आएंगे, इस अबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। अरे लोगों, जो लोग इन मज़ारात पे जाने से शिर्क कहा करते थे, उस दिन ये लोग कैसे अंबियाओं के पास जाएंगे कि अंबिया किराम आज हमारी मदद कीजिए। उस दिन किस मुंह से वो लोग जाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, क्या ईसा हमारी मदद कीजिए। वो लोग किस मुंह से जाएंगे इब्राहिम के पास, क्या इब्राहिम हमारी मदद कीजिए। वो लोग किस मुंह से जाएंगे हज़रत मूसा के पास, क्या मूसा हमारी मदद कीजिए। क्योंकि वो लोग तो अंबिया, अल्लाह के अलावा किसी अंबिया और किसी वली के पास जाने से रोकते थे और शिर्क कहते थे। तो उस दिन वो लोग किस मुंह से जाएंगे? अरे उस दिन तो हम जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता तो हमारा देखा हुआ है। के दर पे हम जाते हैं, राजा के दर पे हम जाते हैं, गौस के दर पे हम जाते हैं, रसूलों के दर पे हम जाते हैं। उस दिन भी हम जाएंगे जब हम ईसा के पास जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अरे तुम लोग कहाँ घूमते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे। मैं एक बात और ये बता देना चाहता हूँ, होते हुए आखिर में रसूल के पास क्यों जा रहे हैं? पहले भी तो हुजूर के पास जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर रब को अपने रसूल की अजमत बतानी थी। ये अगर हम सीधा रसूल के पास चले जाते तो एक ईसाई भी कह सकता था, इसमें क्या कमाल की बात थी, मेरे ईसा के पास जाते तो वो भी तुम्हारा बेड़ा पार कर सकते। यहूदी कहते, इसमें रसूल के पास, अपने रसूल के पास गए, क्या कमाल की बात है, तुम मेरे मूसा के पास भी चले जाते तो वो भी तुम्हारा बेड़ा पार लगा देते। दूसरे अंबियाओं के उम्मती कहते, इसमें रसूल की क्या तखसीस है, तुम मेरे नबी के पास भी चले जाते तो वो भी बेड़ा पार लगा देते। लेकिन अल्लाह को रसूल की अजमत दिखानी थी कि देख लो, ये तमाम अंबिया तुम्हारे कुछ काम नहीं आए, जो काम आए रसूल खुदा है, सरवरे कौनैन है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम लोग उसी सरकार के पास हाजिर हो गए। तकबीर, हमारे रिसालत हुजूर सैयद शाह फैजान खुदा कादरी, खानदान अहले बैत, खानदान नबी, शहजादा मुस्तफा, खानकाह बिन शरीफ, हुजूर सैयद शाह फैजान खुदा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक्का तुकाते ही बोला तमुद्दुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से रोज ऐसा के डरने का हक है। तुम जियो भी तो मोमिन बन के और मरो भी तो मोमिन बन के। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे और इरशाद फरमाया कि अभी एक शख्स आएगा जो जन्नतियों में से एक जन्नती है। सब लोगों ने देखा, एक शख्स हाजिर हुआ, अंसार में से एक शख्स हाजिर हुआ और वो उसके दाढ़ियों से वजू के पानी टपक रहे थे, कंधे पे उसका जूता लटका हुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन फिर यही बात कहा कि अभी एक शख्स जो हाजिर होगा वो जन्नती में से एक शख्स है, वो शख्स जन्नती है। लोगों ने देखा कि वही शख्स फिर चला आ रहा है। तीसरी मरतबा हुजूर ने फिर फरमाया कि अभी एक शख्स जो मजलिस में हाजिर होगा वो जन्नती है। तो तीसरे दिन भी यही वाक़या हुआ कि वही शख्स सामने आया जो पहले और दूसरे दो दिन आया। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला को ख्वाहिश हुई कि मैं देखूं कि इसका कौन सा अमल इतना बुलंद है जिसके बारे में हुजूर ने ये बशारत दे दी कि वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। वो शख्स कौन सा अमल करता है? चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर उस शख्स के पास गए और कहने लगे कि जनाब, मेरे वालिद से झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई है कि 3 दिन तक मैं अपने वालिद से बात नहीं करूंगा, अपने वालिद के पास रात नहीं गुजारूंगा।
تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 دن کا وقت، یہ 3 دن کا جو ٹائم وقفہ ہے تو میں نے جس کی قسم کھائی ہے، یہ میں آپ کے پاس رہ کر کے گزاروں گا۔ تو اس انصار نے کہا ٹھیک ہے 3 دن میرے پاس تم ٹھہر جاؤ۔ 3 دن اس کے پاس ٹھہرے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتے اور راتوں کو جب سوتے تو جب کروٹیں بدلتے تو صرف اللہ اللہ کرتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ چنانچہ 3 دن تک یہی حال رہا۔ اس کے بعد جب 3 دن پورا ہو گیا اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے اس انصار سے، عبداللہ یہ شخص میرے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں، اور 3 دن تک آپ کے بارے میں فرمایا، اور تینوں دن آپ ہی وہ شخص تھے جو بارہا حاضر ہوتے رہے۔ تو میرے دل میں جستجو ہوئی، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے اس کے بارے میں حضور نے یہ بشارت دی کہ یہ شخص جنتی ہے، اور میں نے آپ کے پاس اپنے والد کے جھگڑا کا واقعہ بیان کر کے رات گزاروں۔ میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ یہی انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد عبداللہ جانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا سنیے، میرا ایک اور عمل ہے، وہ یہ کہ میں تو اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہی ہوں، لیکن جو میرا دوسرا عمل جو سب سے اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے رسول نے میرے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اس کو دیکھ کر میں حسد نہیں رکھتا ہوں، میں کوئی جلن نہیں رکھتا ہوں، اور لوگوں سے میں محبتیں رکھتا ہوں، اپنے دلوں میں سب کے لیے الفتیں رکھتا ہوں۔ جب اس سے ملتا ہوں تو مسکرا کر ملتا ہوں، جب اس سے ملتا ہوں تو محبتوں کے ساتھ ملتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے میرے جنتی ہونے کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم جیو بھی تو مومن بن کر، مرو بھی تو مومن بن کر۔ زندگی ایسی گزرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس جملے پر یہودی مذہب کے لوگ حفیظہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی اطاعت سے گریز کیا اس پہ آپ کا کوئی ذمہ نہیں۔ اس آیت پاک میں پروردگار عالم نے بربلا یہودیوں کے اس خیال کی تردید فرما دی کہ اطاعت اور عبادت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اطاعت چاہنے والے پر یہ الزام رکھنا کہ وہ اپنی پرستش کرانا چاہتا ہے، کھلا ہوا بہتان اور قلب و ذہن کے واضح ترین شقاوت گمراہی ہے۔ یقیناً رسول کی شان یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے اس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور بیان کا یہ دوسرا رخ اتنا لذت خیز ہے کہ جو آپ کی اطاعت سے گریز کرتا ہے یا آپ کی اطاعت کو اطاعت الہی نہیں سمجھتا ہے، اس پر آپ کا کوئی ذمہ ہے ہی نہیں۔ تو آج بھی مسلم معاشرے میں یہودیوں کے ذہن کا ایک گروہ موجود ہے جو اپنی نمائشی اسلام کے چلمن میں بیٹھ کر حق پرست مسلمانوں کو اسی طرح کے تعنے دیتا ہے، اور اپنی بدعقیدگی اور کج فہمی سے منصب رسالت کے ہر توقیر کو وہ خدائی کا حق سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جائز تعظیم بھی اسے پرستش نظر آتی ہے، بالکل یہودیوں کی طرح بات بات پہ ہمیں یہی تعنے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کی اس آیت پاک سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم جیو بھی تو مومن بن کر، مرو بھی تو مومن بن کر۔ زندگی ایسی گزری کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات تو ختم کر دوں۔